بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں مولانا یاسر محمود آوان صاحب، جن کا تعلق تحصیل پنڈ گھیب کے گاؤں ملوالی سے ہے۔ یہ اٹک شہر میں رضیہ مسجد میں خطیب ہیں۔ آج مولانا صاحب سے فطرانے کے حوالے سے پوچھیں گے۔ جی مولانا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی شکریہ حاجی جاوید صاحب کا، جنہوں نے فطرانے کے متعلق گفتگو کے لیے مدعو کیا۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور تمام امت مسلمہ اپنی عبادات میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی عبادات کو قبول منظور فرمائے۔ جہاں آخری عشرے میں اعتکاف، اذکار، نوافل وغیرہ پر زور ہوتا ہے، وہاں پر ہماری طرف ایک اور عبادت متوجہ ہوتی ہے جو مالی عبادت میں سے ہے، اس کا نام ہے فطرانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق رمضان کے روزوں کے اندر جو کمی کوتاہی ہے، لہو و لعب ہو گیا، کوئی غیبت کسی کی کرتے ہیں، کوئی جھوٹ بولتے ہیں، اس طرح کی اگر کوئی معاملات ہیں جس کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس فطرانے کی وجہ سے اس روزے کی کمیوں کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو اصل فطرانے کا مقصد یہ ہے۔ فطرانہ فطر سے ہے، یہ وہ کمیوں کوتاہیوں کو پورا کرتا ہے، اس لیے اس کو فطرانہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ اس کا جو انتہا وقت ہے وہ ہے عید کی نماز پر جانے سے پہلے۔ عید کی نماز پر جانے سے پہلے فطرانہ ادا کر کے جانا ہے۔ اور فطرانے کا جو ادا کرنے کا وقت ہے وہ بہتر یہ ہے کہ رمضان کے اندر ہی ادا کر دیا جائے، تاکہ جس ضرورت مند کو آپ دیں گے وہ ضرورت مند اس سے اپنا فائدہ اٹھا سکے۔ اگر آپ اس کو آخری دنوں میں 29 یا چاند رات کو دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کے وہ ضرورت پوری نہ ہو سکے، چونکہ شامی میں عبارت ہے کہ اس مقصد جو ہے نا اس فطرانے کا وہ ہے کہ ایسے طریقے سے فطرانہ دیا جائے کہ جو اعون لضرورت الفقیر ہو، جو زیادہ سے زیادہ فقیر کے لیے، ضرورت مند کے لیے فائدہ مند ہو، اس وقت آپ ادا کریں۔ تو فطرانہ سب سے پہلے تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ فطرانہ کس پر ہے اور کس کو دینا ہے اور اس کی مقدار کتنی ہے۔ تین چیزیں ہو گئی۔ فطرانہ ہر اس صاحب نصاب پر ہے جس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ جو ہے نا وہ اس کے لیے سال شرط ہوتا ہے، یہاں پر سال شرط نہیں ہے، بس صاحب نصاب ہے، انہیں اس کے پاس ضرورت سے زائد مال پڑا ہوا ہے اتنا کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اگرچہ سال نہ بھی ہو تو وہ آدمی گھر کا جو سربراہ ہے اس پر فطرانہ واجب ہو جاتا ہے۔ یہ گھر کے جتنے افراد ہیں ان جتنے بھی، پشتو والے نے اس کو سر سایہ کہتے ہیں۔ سر سایہ کا مطلب جتنے سر ہیں، یعنی جتنے افراد ہیں، تو وہ پر ہیڈ کے حساب سے جو ہے نا وہ فطرانہ بنتا ہے، چاہے وہ نابالغ ہے، چھوٹا بچہ ہے، حتیٰ کہ اگر کسی کی پیدائش بھی عید والے دن صبح ہوتی ہے بچے کی، تو اس کا بھی فطرانہ جو ہے نا اس کے والد پر جو ہے نا وہ واجب ہو جاتا ہے، تو وہ والد نے دینا ہے۔ جتنے بھی نابالغ یا اس کے کفالت میں آ رہے بچے، ان سب کا فطرانہ اس گھر کے کفیل کے ذمہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ فطرانہ کس کو دینا ہے اور کتنا دینا ہے؟ فطرانے کی مقدار حدیث کے مطابق جتنی چیزیں ہیں وہ ہیں گندم، جو اور کشمش۔ گندم میں نصف سا یعنی آدھا چہا، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، جس میں گندم جو ہے نا ماپی جاتی ہے، اس کو سا کہتے ہیں، وہ نصف سا ہے، جس کی مقدار فقہا نے 2 کلو جو ہے نا مقرر کی ہے۔ اور جو باقی ہے جو اور کشمش وغیرہ، تو وہ پورا سا یعنی 4 کلو کے حساب سے جتنی رقم بنتی ہے اتنا۔ اب فقہا میں اس بارے میں اختلاف رہا ہے کہ جو چیزیں حدیث میں بیان ہیں وہی دینی ہیں یا جو ہے نا اس کے بدلے میں پیسے دے دیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ قول اختیار کیا ہے کہ اگر نقد کی صورت میں دیا جائے تو وہ ضرورت مند کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک شخص کے گھر میں کھانے کے لیے دال نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، ضرورت مند ہے جس کو آپ دے رہے ہیں، لازم بات ہے ضرورت مند کو دیں گے، تو اگر آپ اس کو وہاں پر کشمش خرید کے دے دیتے ہیں تو پھر دوبارہ اس نے کشمش جو ہے نا وہ بیچ کے پھر دوبارہ پیسے لینے اور اپنی ضرورت میں لگانے ہیں، کیونکہ اس کو کھانے کے لیے اس کے گھر میں نہیں ہے، راشن نہیں ہے، آپ اس کو کشمش خرید کے دے رہے ہیں، یا اس کے پاس گندم وہ اس کی اپنی ہے، گھر میں پڑی ہوئی ہے، اور آپ اس کو دوبارہ گندم لے کے دیتے ہیں، تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو ضرورت کی چیز ہے، جس سے زیادہ ضرورت پوری ہو رہی ہے، وہ ادا کی جائے، اور وہ اس کے لیے آسان ہے نقد دیں گے تو وہ اپنی مرضی سے چیز وصول۔ اچھا، اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ ایک شخص کے اوپر فطرانہ واجب نہیں ہے اور وہ فطرانہ ادا کرنا چاہتا ہے،
تو کیا کسی دوسرے آدمی سے فطرانہ لے کے وہ اپنا فطرانہ ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے اجازت ہے، کیونکہ جب اس نے ایک جگہ سے فطرانہ وصول کیا ہے تو وہ رقم اس کی ملکیت میں چلی گئی، اب وہ اس کا مالک ہے، جہاں چاہے اس کو تصرف کا اختیار ہے، جہاں چاہے خرچ کر سکتا ہے، فطرانہ دے سکتا ہے جی۔ اب فطرانہ دینا کس کو ہے؟ تو وہ اس میں جتنے بھی زکوٰۃ کے مصارف ہیں، جہاں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے وہاں پر فطرانہ دینا جو ہے نا بنتا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جو مستحق ہے وہ ہے آپ کے رشتہ داروں میں سے جو ضرورت مند، جس کو آپ سمجھتے ہیں رشتہ دار بھی ہے، تو صلہ رحمی کا حق بھی ادا ہو جائے گا کہ آپ نے اس کے ساتھ رشتہ داری کا حق نبھایا ہے، اور دوسرا فقیر ہے تو اس کے ضرورت مندی کی وجہ سے بھی جو اس کا حق بنتا تھا وہ بھی ادا ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ آج کل ایک اور بھی ہے کہ آپ جیل میں جائیں، وہاں دیکھیں کوئی لاوارث قیدی ہے کہ جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو آپ چند رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے اپنا فطرانہ جو ہے نا وہ جمع کر کے اس قیدی کی ضمانت کرا سکتے ہیں۔ کوئی چھوٹے موٹے کیس میں ہے، وہ لاوارث قیدی ہے، تو یہ ہو جائے گا جو قرآن مجید کے اندر مصارف زکوٰۃ ہے ان میں سے ایک، اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں ہیں، مسافر ہیں، جیسے طالب علم ہو گیا، یہ اللہ کے راستے میں ہے، اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ مدرسے میں دینے کی صورت میں آپ کو ڈبل اجر یہ ملے گا کہ ایک تو وہ طالب علم مسافر ہے، دوسرا وہ فی سبیل اللہ کے راستے میں علم حاصل کر رہے ہیں، تو ڈبل اجر ملے گا۔ تو سامعین، آپ لوگوں نے فطرانے کے جتنی باتیں یہاں سنی ہیں، اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے ابھی تک ادا نہیں کیا تو وہ کوشش کریں گے، چند روز رہ گئے ہیں، جلد از جلد فطرانہ ادا کرنے کی کوشش کریں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مولانا صاحب جزاک اللہ، آپ نے فطرانہ کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بہت مفید معلومات دیں، بہت شکریہ مولانا صاحب۔ میں یہاں عید الفطر کی آمد ہے، اس سلسلے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو عید الفطر پڑھنے کا طریقہ بتا دیں، چونکہ عیدیں صرف دو آتی ہیں تو ہمارے ناظرین کو نہیں پتہ ہوتا ہے، تو یہ پلیز بتا دیں کہ عید الفطر پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، وہ پلیز۔ جی سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سال کے اندر 2 دفعہ عید آتی ہے۔ نماز تو ہم ڈیلی پڑھتے ہیں، لیکن سال میں 2 دفعہ چونکہ عید ہوتی ہے تو وہ عید کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ریمائنڈر ہے کہ آپ کو دوبارہ ریمائنڈ کرایا جائے کہ آپ نے کس طرح نماز پڑھنی ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ اکثر جامع مساجد کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ جو کمزور ہے، نماز پہ کم آتا ہے، نماز کی عادت کم ہے، تو سال کے بعد آنے والا ہے یا کم پڑھنے والا ہے، تو وہ نماز کی عید کا جو طریقہ ہے وہ اس کو بھول جاتے ہیں لوگ، تو وہ ایک دوسرے کی طرف دوران نماز پوچھ رہے ہوتے ہیں، یا محسوس کرتے ہیں کہ اگر میں نے پوچھ لیا تو لوگ کہیں گے بھائی اس کو ابھی تک نماز عید نہیں آتی، تو شرم محسوس کرتے ہیں۔ دین کے معاملے میں شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے، تو اس لیے مناسب سمجھا کہ چلیں بتا دیا جائے۔ عید کی نماز جو ہے یہ 2 رکعت نماز ہے، اور اس کے اندر اس کے شروع میں اقامت اور اذان نہیں ہوتی۔ عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو زائد چیز ہے وہ صرف 6 تکبیریں زائد ہیں، یعنی جو عام نماز سے ہیں وہ 6 تکبیریں واجب زائد ہیں۔ وہ پہلی رکعت کے اندر نیت کرنی ہے، نیت کے بعد نماز شروع کر دینی ہے، ثنا سبحانک اللہم سے لے کر ولا الہ غیرک تک پڑھیں گے۔ اس کے بعد 3 تکبیریں کہنی ہیں، اور تکبیریں کہتے وقت ہاتھ بھی کانوں کی طرف اٹھانے ہیں۔ 3 تکبیریں کہنے کے بعد امام صاحب قرات شروع کر دیں گے، اور عام نماز کی طرح وہ رکعت پوری ہو جائے گی۔ دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے، الحمد شریف امام صاحب پڑھیں گے، قرات کریں گے، پھر ایک ساتھ صورت میں لائیں گے۔ رکوع میں جانے سے پہلے امام صاحب پھر 3 دفعہ اللہ اکبر کہیں گے، یہ دوسری 3 تکبیریں ہو جائیں گی۔ پہلی رکعت کے اندر 3 تکبیریں سورہ فاتحہ سے پہلے آئی ہیں، دوسری رکعت میں 3 تکبیریں قرات کے بعد آ جائیں گی رکوع میں جانے سے پہلے۔ تو زیادہ احتیاط اس دوسری رکعت کی 3 تکبیروں کے اندر ہے کہ سارے حضرات جو ہے اس میں احتیاط کریں۔ اور باقی جو آگے نماز ہے رکوع سجدے کے بعد عام نماز کی طرح ہی ہے، اور نماز کے بعد فوراً خطبہ ہوتا ہے، اور خطبے کے بعد پھر دعا ہے۔ تو دعا کے بعد چونکہ سارا اجتماع بہت بڑا ہوتا ہے، تو اجتماع کا مقصد ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ بندہ ملے، ایک دوسرے کے خیر خبر لے، اس لیے اتنے بڑے اجتماع جو ہے شریعت نے بنائے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہے، اور ملتے وقت بغض کینہ حسد وغیرہ کسی کے دل میں ہو تو اس بڑے دن کی خوشی میں جو ہے نا وہ سب کچھ معاف کر دینا چاہیے، اور اگر کوئی ناراض ہے تو اس کو بھی معاف کر کے اس کو بھی گلے لگا دینا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو آنے والی عید کی خوشیاں نصیب کرے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق اور اتحاد کی دولت نصیب فرمائے۔ جی جزاک اللہ۔ نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے GNN۔